لیکن یہ فائنل نہیں ہے. 377A جو ہے اس کو انووک ہونا چاہیے تھا. 14 سال ہے اور میکسیمم پنشمنٹ اس میں 20 ایئرس. اور یہ نان ویلیبل ہے. نان ویلیبل. انفلوئنس نظر آتا ہے. وہ ریلیونٹ سیکشن جو کہ ٹریک کر رہے تھے وہ نہیں انسرٹ کیے گئے, تو ڈیفینیٹلی ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے. ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو کیا دوبارہ انوالو کیا جا سکتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کو اس چیز کا پتا تھا اور اس کے باوجود اس کو اگنور کیا گیا, تو یہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے. ان کے پیرنٹس اپنے آپ کو پروڈیوس کر سکتے ہیں فار ایویڈنس اوور دیئر. اگر بچے اور پیرنٹس جا کر کورٹ کے اندر اسٹیٹمنٹس دیں گے تو آبویسلی کورٹ ان کے اوپر ریلائی کرے گی. کیس تو ختم ہی نہیں ہوتے, سال لگ جاتے. ود ان 3 months اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. LGS 1A1 ہراسمنٹ اسکینڈل کے حوالے سے جو لیگل اویئرنیس ہم نے سید مقداد مہدی صاحب کے ساتھ کریٹ کی, اس کا امپیکٹ یہ نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ فائنلی FIR درج ہو گئی. اب ہمارے پاس بے شمار کویسچنز گزشتہ ایک دن سے آ رہے ہیں اور پیرنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں کہ اس پہ کیا ہوگا, کتنی جلدی ہوگا, پولیس اس میں کاروائی کیا کرے گی اور عدالت میں کب جائے گی, اور کیا لکوناز رہ گئے ہیں. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے آج پھر دوبارہ ہم نے سید مقداد مہدی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم ان سے اس کی ڈیٹیل اور آفٹر میتھ کے حوالے سے کویسچن کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی مدد سے جسٹ ون نے اویئرنیس کریٹ کی, اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ آیا اور لوگوں نے جو ان کو حوصلہ ملا کہ اسٹوڈنٹس ہی نہیں, سوسائٹی میں کوئی بھی جا کے FIR درج کروا سکتا ہے. اور الٹیمیٹلی چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے دے کیم فارورڈ. وائی چائلڈ پروٹیکشن بیورو, پہلے اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو کنٹریبیوشن ہماری طرف سے گئی اور اوور آل سوسائٹی میں اویئرنیس پیدا ہوئی, لوگوں میں اس چیز پہ ایک اویئرنیس پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس پہ بات کی, اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کسی چائلڈ سیکسول ابیوز کے کیس میں جو ہے وہ کمپلیننٹ بنی. اچھا, پہلے کبھی نہیں ہوا, اور یہ ادارہ کافی عرصے سے ہے, بڑے محتاط طریقے سے لیڈ بیک چپ کر کے بیٹھے رہنے والے, لیکن یہ پرو ایکٹیولی انہوں نے پہلی مرتبہ اتنا آگے جا کے ایک کیس رجسٹر کروایا. بیسکلی اگر اس کے اسٹرکچر کو سمجھا جائے تو پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004 میں آیا تھا. اس لا کے آنے کے بعد بیسکلی چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو جو ہے وہ ماض وجود میں آتا ہے, اور بیسکلی اس جو بیورو کا مینڈیٹ ہے وہ ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹڈ چلڈرن ہے, اور موسٹلی اس قسم کے واقعات میں ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹڈ چلڈرن اگر موجود نہیں ہیں تو وہ ان کے اس ایمبٹ میں نہیں آتے. اس وجہ سے وہ بچے تو ان کے ایمبٹ میں آتے ہیں, اور میرا خیال ہے اسی کیپیسٹی میں جہاں پہ یہ سیکشول ہیراسمنٹ کا کیس تھا تو انہوں نے ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹڈ چلڈرن سے ہٹ کے بچوں کی ویلفیئر کو ذہن میں رکھتے ہوئے دے کیم فارورڈ. بالکل, بینگ اے پروٹیکشن ایجنسی اور بچوں کی پروٹیکشن کی ایجنسی ہونے کے ناطے, اور وہ کمپلیننٹ بنے ہیں, اس میں بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ باقی جو ہمارے پبلک ڈومین کے ادارے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں اور پرسو بھی کر سکتے ہیں اس قسم کے میٹرز کو. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. مقداد, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو FIR ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہلکی سی FIR درج ہوئی ہے. جو مین کلوزز CRPC کی انووک ہونی چاہیے تھی, جس میں ہم نے 377A کا ذکر کیا, یہ وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ سیکسولی کسی کو ہراس کرتا ہے, انڈیوس کرتا ہے, انٹائز کرتا ہے, سیڈیوس کرتا ہے, اس میں واچرزم کا ذکر کیا گیا ہے, اس میں ایکسیبیشنزم کا ذکر کیا گیا ہے, اور پھر اس میں اسسٹ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے, اس کو اس میں انووک ہی نہیں کیا گیا. بالکل, جیسے ہم نے کہا کہ ایک حوصلہ افزا قدم تو ضرور ہے لیکن یہ فائنل نہیں ہے. دیکھیے, جو CPWB نے کام کیا ہے وہ ایک انفارمیشن کو پولیس یا انویسٹیگیشن ایجنسی تک پہنچایا ہے. اب انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام ہے کہ وہ جیسے جیسے اس کے پاس انفارمیشن آتی جاتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں چارج کو امینڈ کرنا کسی بھی اسٹیج پہ امینڈ کیا جا سکتا ہے. اسٹیج پہ اب یہ چارجز جو ہے, جیسا میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ 377A جو ہے اس کو انووک ہونا چاہیے تھا, تو ڈو یو تھنک کہ میجسٹریٹ اس کو امینڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل, اس کو میجسٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹرائل کورٹ بھی کر سکتی ہے بیفور کنوکشن ایٹ اینی اسٹیج, یا تو کمپلینٹ کے اوپر اور یا جج خود سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس کو امینڈ کر سکتا ہے. کوئی اس پہ بار نہیں ہے کیونکہ بہت ریلیونٹ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے جتنے انگریڈینٹس ہیں اس سیکشن کے وہ سارے کے سارے اس پہ اپلائی ہوتے ہیں. اور سزا کا بھی فرق ہے بیسکلی, تھوڑا سا سزا کو ایکسپلین کر دیں. 2018 میں چونکہ ایک امینڈمنٹ کے بعد اس میں چائلڈ سیکسول ابیوز کے ایشو کو بہت سیریس لیا گیا تھا, خصوصاً زینب کے بعد, تو پھر اس کو انہانس کر دیا گیا تھا. اب 14 سال پہلے تھی,
منیمم پنشمنٹ اب جو ہے وہ 14 سال ہے اور میکسیمم پنشمنٹ اس میں 20 ایئرس اور یہ نان اویلیبل ہے. نان اویلیبل. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے اب پیرلل دوسری کلوزز جو ہیں اس پہ بھی آنے ہیں کہ جو ٹیلی گرافک ایکٹ 25 جو ہے یہاں پہ لگائی گئی ہے, ڈو یو تھنک اس کی ریلیونس بنتی ہے؟ وہ تو ہے کہ آپ فون پہ کسی کو تھریٹ کریں, ہراس کریں, ٹیلی فونک تو کوئی چیز اس میں ہے نہیں. اس سے زیادہ تو پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی جو کلاس 21 ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہے اس میں. بالکل 21 اور 22 بہت اس میں جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں پیکا ایکٹ کی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پولیس ایجنسیز کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ جو چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ یا چائلڈ پروٹیکشن سے ریلیٹڈ کلازز ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں انسرٹ کر دی گئی ہیں یا جو اسپیشل لاز ہیں وہ موجود ہیں. تو جب ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی پولیس کو, تو جو اب تک وہ ٹریڈیشنل ایک سسٹم, اب ٹیلی گراف ایکٹ 200 سال پرانا ہے, اس کو استعمال ابھی تک کر رہے ہیں, جبکہ اس قسم کی کمیونیکیشن اب بہت ماڈرن ٹیکنالوجی میں نہیں. لیکن مقداد اس پہ کافی کویشچن یہ آ رہے ہیں کہ یہ ہلکا ہاتھ اس لیے رکھا گیا کہ یہ انفلوئنشل لوگ ہیں, گورنمنٹ جو ہے اگر اور پولیس جو ہے وہاں پہ ان کا بہت انفلوئنس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرچہ درج ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک اپلیکیشن آتی ہو اور آپ اس پہ لیگل ایکسپرٹ سے کنسلٹ نہ کریں؟ آپ کی پولیس کا ایک لیگل ونگ ہے باقاعدہ جس سے آپ اوپینین لیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ واقعی یہاں پہ کوئی ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہے, انفلوئنس نظر آتا ہے اس میں؟ ظاہر اگر اس قسم کا رسپانس اسٹیٹ کی طرف سے آئے گا کہ جب ایف آئی آر لانچ کر بھی رہے ہیں تو اس کے باوجود وہ ریلیونٹ سیکشن جو کہ اٹریکٹ کر رہے تھے وہ نہیں انسرٹ کیے گئے, تو ڈیفینیٹلی ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کو خود سے سوچنا چاہیے, اگر تو ان کو لگتا ہے کہ جو ہمارا ریلیونٹ آئی او ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میٹر جو ہے وہ ایف آئی کو کوگنیزنس لینی چاہیے, تو وہ میٹر کو ادھر بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور ایون جو سیکشن پاکستان پینل کوڈ کے اندر موجود ہیں اور جو لگنے چاہیے تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ بات طے ہو گئی کہ یہ فائنل سیکشنز نہیں ہیں, ان کو امینڈ کیا جا سکتے ہیں اور ہر سٹیج پہ کیا جا, میجسٹریٹ کر سکتے ہیں اور ٹرائل کورٹ بھی کر سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں تک اسسٹ کرنے کا ایک پہلو تھا, ایک تو کلپرٹس تھے اور ایک وہ تھے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے. بے شمار لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہ تو یہاں پہ پھر بچ گئے. وہ ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے جس طریقے سے ٹیچرز کو پروٹیکٹ کیا گیا, اور تھرو آؤٹ 5-6 سال میں جہاں پہ بچے کمپلینٹ کرتے رہے اور ان کو وہ خاموش کر کے دباتے رہے, ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو کیا دوبارہ انوالو کیا جا سکتا ہے, انویسٹیگیشن میں بلایا جا سکتا ہے؟ بالکل. انویسٹیگیشن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کرمنل نیگلیجنس بھی ایک جرم ہوتا ہے. اگر ایک یہ چیز انویسٹیگیشن میں سامنے آئے گی کہ ایڈمنسٹریشن کو اس چیز کا پتا تھا اور اس کے باوجود اس کو اگنور کیا گیا, تو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اور ایون جو ہمارا 327 ہے اس کے اندر بھی اس کو کور کیا گیا ہے کہ جو نیگلیجنس ہے بچے کو اگر ہارم فلی امپیکٹ کرتی ہے تو وہ بھی قابل تعزیر ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن کے لوگ اسے نگلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑا سیریس کرائم ہے, اٹس اے ہینیس کرائم. ایک اور امپورٹنٹ جو بات آپ سے پوچھنی ہے کہ اب جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو اس میں وٹنس تو بائی دی اینڈ آف دا ڈے بچیاں ہیں جو کہ اس سے افیکٹ ہوئی. کہا جاتا ہے کہ شاید بچیاں سامنے نہ آئیں, تو ڈو یو تھنک کہ ان کے پیرنٹس اپنے آپ کو پروڈیوس کر سکتے ہیں فار ایویڈنس اوور دیئر, یا وہ ڈاکومنٹیشن جو ہمیں اویلیبل ہے جس میں اسکول کی ایڈمنسٹریشن نے خود مانا ہے کہ یہ لوگ کلپرٹ تھے, انکوائری ہوگی, ان کو ٹرمینیٹ اور سسپینڈ کیا گیا, اور پھر اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ جو چیزیں اویلیبل ہیں, جو تصویریں اویلیبل ہیں, جو میٹر اور مٹیریل جہاں پہ بچوں نے بذات خود کافی ساری چیزیں چھوڑی ہیں, ڈو یو تھنک اٹس انف اے مٹیریل اینڈ ایویڈنس؟ دیکھیں جتنا اب تک ہمارے سامنے آیا ہے مٹیریل وہ تو کافی زیادہ موجود ہے. اس میں اسکول کا ریکارڈ ہے, اس کے اندر آن لائن جو ورژنز موجود ہیں, بچوں کی کمیونیکیشن موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا جو سسٹم ہے وہ زیادہ انحصار کرتا ہے اورل ایویڈنس کے اوپر. اگر بچے اور پیرنٹس جا کر کورٹ کے اندر اسٹیٹمنٹس دیں گے تو آبویسلی کورٹ ان کے اوپر ریلائی کرے گی اور کنوکشن میں آسانی پیدا ہوگی. ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے جب ڈسکس کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ججمنٹ کو, جس کے اندر کمپلیننٹ مدر تھی اور ایک بچہ جو ان سا تھا وہ وکٹم بھی تھا اور خود ہی وٹنس بھی تھا, اور اسی کی سول سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کنوکشن کو اپہیلڈ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2019 میں, اور جو ہے وہ کنوکشن جو ہے وہ ہوئی اس کے اندر. اور اس میں کورٹ نے کہا کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس کی کوئی اور انٹینشن نظر نہیں آ رہی اور وہ ریلائبل وٹنس ہے تو اس کے اوپر کنوکشن. اچھا یہ بڑی زبردست ججمنٹ ہے اور ریلیونٹ ججمنٹ ہے اس کیس میں. میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو اس کو نظر میں رکھیں, اٹس اے ویری ریسنٹ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے. جسٹس اطہر مینار اللہ صاحب کی یہ ججمنٹ ہے اور انہوں نے اس پہ اپہیل کیا کہ مائنر کی جو ٹیسٹمنی ہے وہ ایک ویلڈ انف ہے کسی کو کنوکٹ کرنے کے لیے. اچھا مقداد مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بچی کوئی یہ کہتی ہے کہ میں نے
یہ دیکھا کہ فلاں بچی ہریس ہوئی, فلاں بچی وکٹمائز ہوئی, لیکن وہ بچی ٹراما میں چلی گئی, اس نے کچھ نہیں کہا, لیکن آئی ایم وٹنس ٹو دس تھنگ کہ شی وینٹ تھرو دس پروسیس. کین دس گرل بی اے وٹنس آلسو؟ آبویسلی بالکل, جو ریلیونٹ جس کی انفارمیشن میں تھا, اگر وہ آ کر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کورٹ اس کو کنسیڈر کرے گی. یہ تو بڑی ریلیونٹ جو ہیں وہ شہادتیں ہیں. مقداد مجھے یہ بتائیں کہ اسکول میں ہمیشہ ایک ہیڈ گرل ہوتی ہے اور ایک ڈیپٹی ہیڈ گرل ہوتی ہے, اور بچیوں کا کافی ان کے ساتھ کمفرٹ لیول ہوتا ہے. ہمیشہ آپ نے پرابلم جا کے وہ ان سے شیئر کرتی ہیں, اور وہ ہیڈ گرل اور ڈیپٹی ہیڈ گرلز ایٹ ٹائم جا کے ایڈمنسٹریشن سے بات کرتی ہیں. ڈو یو تھنک ایسے معاملات جہاں پہ بچیوں نے ان اپنے لیڈرز کو وہ معاملات رپورٹ کیے اور انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی نالج میں یہ چیزیں لے کے آئیں, کین دوز دا چلڈرن بی دی وٹنس آلسو؟ بالکل بالکل, وہ بہت ریلیونٹ وٹنس ہیں, کیونکہ فرسٹ انسٹنس میں بچہ ان کے پاس جاتا ہے, جا کر اپنی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے, تو ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت میٹر کرے گا اس معاملے میں. اگر ان کے پاس اس قسم کی اطلاعات موجود تھیں اور انہوں نے کمیونیکیٹ بھی کیا تھا, اور اس کے باوجود اس کو نظر انداز کیا گیا تھا, اور یہ بات دوسرے بچوں کو بھی معلوم تھی, تو جس کے نالج میں اس وقت موجود تھی اور جس طریقے سے بھی آئی, اگر وہ کورٹ کے نالج میں آتی ہے تو کورٹ اس کو آبویسلی کنسیڈر کرے گی. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے جی کیس تو ختم ہی نہیں ہوتے, سال لگ جاتے ہیں, اس میں بھی کافی سال لگنے والے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہماری جو ریسنٹ سسٹم ہے اس کے اندر 2016 میں امینڈمنٹ ہو گئی تھی, تو ود ان 3 منتھ اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. ود ان 3 months جو لا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 3 منتھ کے اندر سیکسول اوفینسز والے جتنے کیسز ہیں ان کو کنکلوڈ ہونا, اور 6 منتھ میں اس کی اپیل کا فیصلہ ہونا ہوتا. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. اب مجھے ایک فائنل چیز یہ بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جلدی FIR درج کروائی جائے, جلدی انفارم کیا جائے. جو زینب الرٹ ایکٹ تھا, تھوڑا سا اس کی روشنی میں کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ بڑی ٹائملی یہ FIR درج ہو گئی باقی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ان کی نظر میں آئے, دے شوڈ امیڈیٹلی ایکٹ. ایکچولی بیسکلی زینب الرٹ رسپونڈ اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 میں آیا ابھی ریسنٹلی, جب یہ بل پاس ہوا ہے. اس کا مقصد یہی تھا کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, یہ تو ایک ایلیٹ اسکول کے اندر تھے اور ایک آرگنائز طریقے سے کرائم کیا جا رہا تھا, لیکن سم ٹائم جب بچے کمفرٹیبل سچویشنز میں نہیں ہوتے, کوئی اچھی سچویشن میں نہیں ہوتے, تو وہاں پر مسنگ ہو جاتے ہیں. تو جب پیرنٹس جا کر ان کی کمپلینٹ کرتے ہیں تو پولیس والے کہتے ہیں جاؤ جا کر وہاں فلاں پہ ڈھونڈو, دربار پہ ڈھونڈو, رشتہ داروں سے پتہ کرو, وہ بھاگ گئی ہوگی, کہیں اور چلی گئی ہوگی. تو وہ ایک ڈیلے, لمبا ڈیلے جو ان سے وہ FIR کی لاجنگ میں آتا ہے. جب کمپلینٹ پراپرلی لاج نہیں ہوتی, ٹائملی لاج نہیں ہوتی, تو اس کا فائدہ جو ان سے وہ ہمیشہ کیوز کو جاتا ہے. تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے زینب رسپونڈ اینڈ ریکوری ایکٹ کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. تو یہ اس میں بہت اچھا ہے کہ اس کے اندر قابل تعزیر جرم بنا دیا گیا ہے کہ اگر پولیس انچارج یا جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے وہ رپورٹ لاج نہیں کرتا یا وہ FIR درج نہیں کرتا, تو وہ ڈیلے قابل تعزیر ہے, وہ ایک قابل جرم سزا ہوگا. یہ اگر ان کے اوپر ایک پریشر آئے گا تو آبویسلی وہ بچے کی گمشدگی کے متعلق یا بچے کی انفارمیشن کے متعلق فوراً FIR بھی کریں گے اور رسپونڈ بھی کریں گے اور انویسٹیگیشن بھی کریں گے, اور اس کے بعد ود ان سرٹن 4 hours انہوں نے جو ہے وہ ایک الرٹ جاری کرنا ہے زینب الرٹ کے نام سے, جو کہ پورے پاکستان کے اندر مختلف کمیونیکیشن ایجنسیز کے تھرو, مختلف سورسز کے تھرو جو ان سے پورے پاکستان میں سپریٹ کرے گا وہ اس بچے کے ویئر اباؤٹس کے متعلق. ایک بڑا اچھا لا ہے کہ اس کے اندر بچے کی فوراً انفارمیشن وہ ساری کی ساری گیدر کرے گی پولیس, اور اس کو الرٹ کو جاری کرنے میں فوراً ان سے وہ اپنا کردار ادا کرے گی, تاکہ وہ جو ڈیلے ہوتا ہے جس کے اندر بچے کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے بچے مسنگ ہونے کے بعد, اس پہ فوراً ان سے وہ ایک رسپانس اسٹیٹ کی طرف سے آئے گا, اور کوشش کی جائے گی کہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ بچے کو ریکور کر کے اس قسم کی سچویشنز جو چائلڈ سیکسول ابیوز کی طرف یا ایسے اوفینسز کی طرف لے کر جاتی ہیں وہ کریٹ نہ ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ مقداد, آئی ریئلی اپریشیٹ آپ کا جو ان پٹ ہے اور جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے, اس سے لوگوں کو بہت مدد ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم اس کا فالو اپ آپ کو دیتے اور آپ کو یہ بتاتے کہ یہ ایک زبردست انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ کے ادارے نے لیا, لیکن بچوں کی ویلفیئر کے لیے لیا. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے, اس کو فورٹیفائی کیا جائے. جو اس میں امینڈمنٹس چاہیے FIR میں, اس پہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کیا جائے اور 377A کو انکارپوریٹ کیا جائے, جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی کلاس 21 اور 22 ہے. اف ریکوائرڈ, اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کو بھی انووک کیا جائے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس میں مسنگ رہ گئے ہیں, جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, ان کے نام شامل ہونے چاہیے. دے آر ہینڈ ان گلو ان دس کرائم. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا,
وہ یہ ہے کہ اب بچوں کو سٹرینتھ لینے کی ضرورت ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ میں سے چند ایک بچیاں, 2-3 بچیاں بھی کافی ہوں گی, اگر وہ عدالت میں اپنی شہادت پروڈیوس کر دیں تو یہ لوگ 14 سے لے کے 20-25 سال کی سزا ان کو ڈیفینیٹلی مل سکتی ہے, اور شاید ہم سب آنے والی جنریشنز کو اس طرح کے ہینیس کرائم سے بچا سکیں. پیرنٹس شوڈ گیٹ اسٹرینتھ, دوز گرلز who have been like the leaders in the school actually, ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ایسے واقعات, ایسی شہادتیں پروڈیوس کریں جس سے یہ لوگ اب بچ نہ سکیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ایٹ دی ہسٹری آف پاکستان ایکچولی, جہاں پہ ہمارا تھوڑا سا کرج, ایک انیشیٹو, ایک ڈٹرمینیشن بہت ساری جنریشنز کو بچا سکتا ہے. تھینک یو.